انتہائی عزت و افتخار کے لائق پیر سید علی رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی عزت و احترام کے لائق پیران گرامی قدر، سادات گرامی قدر، علماء ذیشان، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحریک منہاج القرآن ہزارہ کی خوبصورت آواز اور مرکزی نائب ناظم ہزارہ محترم علامہ محمد جاوید قادری صاحب، اور آج کی اس محفل پاک میں تشریف فرما جملہ سامعین و حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں لطف و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت و توسل سے آج ہم 10 محرم الحرام کی شب عاشور بارگاہ شہداء کرب و بلا میں اپنی عقیدتوں محبتوں کے پھول پیش کرنے کے لیے اور انہیں سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہم سب کا مل کر بیٹھنا اور شہداء کرب و بلا کی حضور اپنا نیاز مندانہ سلام پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کیونکہ بہت ہی مختصر ہے، بلا تمہید قرآن مجید کی جو 2 آیات سورہ شورى کی 22 اور 23 نمبر پڑھی ہیں، ان کے حوالے سے ان کا ترجمہ اور صرف 1 یا 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا ایمان بچایا اور پھر نیک اعمال بھی کیے، فی روضات الجنات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی جنتوں میں، اپنی بہشت میں، باغوں کے اندر داخل فرمائے گا، اور ان بندوں کو اللہ یہ عزت عطا فرمائے گا کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، کہ وہ بندے جو دنیا میں مولا کی بارگاہ میں عرض گزاریاں کرتے تھے، تڑپتے تھے، مچلتے تھے، روتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، دستے سوال دراز کرتے تھے، سجدوں میں جا کر اس کی حضوری میں دستے سوال پیش کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت میری بارگاہ میں لے کر آنے والوں، میری جنت میں داخل ہونے کے بعد اب میں تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، کسی محنت میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ لہم ما یشاءون، یہاں یہ نہیں فرمایا لہم ما یسألون عند ربہم، کہ جنت میں آ کر تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، تم جو سوال کرو گے میں وہ عطا کروں گا، یہ نہ کہا، بلکہ لوگوں اللہ نے فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، فرمایا میری جنتوں میں داخل ہونے کے بعد اے میرے بندو، میرے دین کی خاطر قربانیاں دے کر، ایمان کی دولت لے کر میری بارگاہ میں آنے والوں، اب رب تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا، جو خواہش تمہارے دل کے حاشیہ خیال میں پیدا ہوگی، اللہ اسے سوال بن کر زبان تک آنے کا ٹائم نہیں دے گا، اللہ پہلے ہی تمہاری ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور فرمایا یہ جو ہر خواہش اللہ کا پورا کرنا ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا اپنے ان بندوں پر سب سے بڑا فضل ہوگا۔
اس بڑے فضل کی بات کر کے پروردگار عالم نے اگلی آیت شروع کی اور اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا. فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جو بشارت فضل کبیر کی میں نے اپنے بندوں کو سنائی ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں. اللہ نے دوہرا کے ہمیں یاد کروایا سبق کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں مال نہیں ایمان کمایا تھا، اور جنہوں نے اعمال کمائے تھے، صالح اعمال. اور پھر اتنی بات جب اللہ نے دوہرا کر کی تو بندے کے ذہن میں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. انسان فوری طور پہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو بڑی قیمتی دولتیں ہیں، اب کوئی آسان راستہ مل جائے، میں دولت ایمان بھی اکٹھی کر لوں اور اعمال صالحہ بھی کچھ نہ کچھ کر لوں. تو اللہ کریم نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے لوگوں اگلے 2 جملے دیے. ایک جملے میں راز ایمان بیان کیا اور دوسرے جملے میں اللہ نے اعمال صالحہ کی بات کی. اور اب توجہ ذرا میری طرف رکھنا. اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے محبوب اب کہانی بڑی عظیم ہے، اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں ساتھ تجھے بھی شامل کر رہا ہوں. محبوب تو بھی اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اپنی امتیوں کو میرا یہ پیغام سنا دے. لا اسألکم علیہ اجرا، کہ نہ اللہ نہ رسول اللہ تم سے اس دین محمدی کے پہنچنے پر کسی اجرت اور کسی مزدوری کے طالب نہیں ہیں، مگر آؤ سنو یہ سارا دین تمہیں دے دیا، لیکن اس دین کی مزدوری ہے، اللہ کا لفظ لگایا، یہ مفت میں تمہیں پھر بھی نہیں ملے گا. یا اللہ بتا تیرے دین کی مزدوری کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے مزدوری دیے بغیر کبھی کوئی چیز حلال اور طیب نہیں ہوتی. یہ تو ایمان کی راہ ہے، اسلام کی راہ ہے. تو میرے مالک اپنے دین کی مزدوری بتا. اس نے کہا میرے محبوب نے بتا دے الا المودۃ فی القربى. فرمایا محبوب جو تیرے قرابت داروں، تیری اہل بیت اور تیری عطرت کو پہچان کر جو اپنا دل محبوب کی آل پر نچھاور اور فدا کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی جھولی میں ایمان اور اسلام ڈالتا چلا جائے گا. اللہ نے پورے دین محمدی کی مزدوری فقط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کی مودت کو قرار دیا. یہ جملہ بول کے اب بندہ کے خیال میں آتا ہے یار اگر ہم مودت اہل بیت کریں گے، اہل بیت کو ڈھونڈنا بھی پڑے گا، پہچاننا بھی پڑے گا، ان کے قدموں سے لپٹنا بھی پڑے گا، ان کے ہاتھ چومنے بھی پڑیں گے، ان کی کچھ خدمت بھی کرنی پڑے گی، انہیں راضی کرنا پڑے گا، تب مصطفیٰ راضی ہوں گے، خدا راضی ہوگا، ایمان کی دولت ملے گی. تو اعمال میں کوئی کمی کہیں نہ رہ جائے. اللہ نے آؤ لوگوں یہ ڈر امت کا دور کر دیا. فرمایا اگر آل کے بن جاؤ گے، قیامت والے دن میری بارگاہ میں آؤ گے، میں تمہارا عمل تولوں گا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اگر تمہارے اعمال تھوڑے بھی ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں رب ہو کے قرآن میں اعلان کرتا ہوں نزد لہو فیہا حسنا، اس اعمال رسول کی مودت کے صدقے جس کے دل میں سیدہ بطول زہرا کے بچوں کا پیار ہوگا، میں اس کے تھوڑے عمل بھی زیادہ بنا دوں گا، زیادہ کر دوں گا. اور فرمایا ان اللہ غفور شکور. فرمایا بے شک اللہ اس بندے کی بخشش پکی ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا شکور، اللہ تعالیٰ اس بندے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. یا اللہ تو رب کائنات ہے، تو بے نیاز ہے، شان صمدیت کا مالک ہے. تیرا شکر بندہ ادا کرے بات سمجھ میں آتی ہے، تو رب ہو کے بندے کا شکر ادا کرے بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگوں اس نے کہا یہ سیدہ زہرا کی اولاد اتنی اونچی ہے جو ان کا بن جاتا ہے، میں بے نیاز رب بھی چاہتا ہوں میں بھی اس کا شکر ادا کروں.
اور کسی نے مجھے کہا حضرت یہ معنی کچھ اتنا جچتا نہیں ہے، اللہ کے شایان شان نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کس کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کو مانتا ہوں. میں نے کہا چلو کنز الایمان سے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں، اگر معنی اس سے اوپر نہ گیا تو نیچے نہیں آئے گا. آپ لوگوں کو ہم نے کنز الایمان شریف کھولا، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے معنی لکھا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور اس آل رسول کی غلامی کرنے والوں کا اللہ بڑا قدردان ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا میرے محبوب کی آل سے پیار کرو گے، خارجی ملا کو اچھا نہیں لگے گا، وہ فتوے لگائے گا، وہ کہے گا توری شریف والے پیر سب معاذ اللہ رافضی ہو گئے ہیں، علی رضا شاہ صاحب معاذ اللہ پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں. فرمایا دنیا میں یزیدی نسل تمہیں پریشان کرے گی، تمہیں فتوے لگائے گی، لوگوں کو کہے گی ان پیروں کی قدر نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو عزت نہ دو. اللہ خود اعلان قرآن میں کرتا ہے او مصطفیٰ کی آل کے غلاموں سنو، زمانہ تمہاری قدر کرے یا نہ کرے، میں رب ہو کے قرآن میں اعلان کرتا ہوں زہرا کے بچوں کے خدمتگاروں کا رب خود قدردان ہے. رب خود قدردان ہے. آپ لوگوں اب اس پوری آیت میں ایک لفظ پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ نے جب آل رسول کی مودت کی بات اس امت پہ فرض کرنے کا حکم جاری کیا، اس سے پہلے لفظ لگایا قل. محبوب آپ نے بتا، میں نے قرآن پڑھا، نماز کا حکم تلاش کیا، اس نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، قل نہیں لگایا. روزے کا حکم ڈھونڈا، اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قل کا لفظ نہ ملا. میں نے حج کا حکم ڈھونڈا، اس نے کہا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لفظ قل نہیں لگایا. میں نے کہا یا اللہ، نماز اتنی اونچی، روزہ اتنا اونچا، حج زکوٰۃ اتنے اونچے ارکان اسلام ہے، مگر تو نے حکم سے پہلے قل نہیں لگایا. کیا تیرے محبوب نے تیرا کوئی حکم امت تک پہنچانے میں کوئی کمی رکھی ہے کہ اس حکم سے پہلے تمہیں قل لگانا پڑ گیا؟ اس نے کہا نہیں، میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ میں نے نبوت و رسالت کا اعلان محبوب سے بعد میں کروایا. مکے کے کافر بھی پہلے اسے صادق کہتے تھے. اتنا سچا میرا رسول ہے، اتنا امین، صادق اور امین کہتے تھے، اتنا امین میرا محبوب ہے. اس نے میرے کسی ایک بھی قرآن کی حکم کو امت تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی بالکل نہیں کی ہے. تو میں نے کہا میرے مولا پھر تو قل نہ لگاتا. اگر حضور نے روزے کا حکم ہمیں بتا دیا تھا، حج کا بتا دیا تھا، زکوٰۃ و نماز کا بتا دیا تھا، تو حضور اپنی آل کی مودت کا حکم بھی بغیر قل کے بھی پورا بتا دیتے. آخر قل لگانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اے امت مصطفیٰ اب نکتہ سننا. اس نے کہا حکم میرا بغیر قل والا بھی ہے اور حکم میرا قل والا بھی ہے. سنیوں کے حصے میں ویسے صرف قل شریف آیا ہے، انہوں نے اس قل کو نہیں سمجھا. قل شریف پہ عقیدہ رکھا مگر لفظ قل کو نہیں سمجھا. آؤ میں چاہتا ہوں قل شریف کرنے والوں آج قرآن کا قل بھی سمجھ لو. اس نے کہا اے میرے بندے دیکھ، نماز میں نے فرض کی ہے، کیا سارے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ نہیں. اس نے کہا روزہ میں نے فرض کیا، کیا سارے روزہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا مولا نہیں. کہا حج زکوٰۃ پتہ نہیں کتنوں پہ فرض ہے، سارے کرتے ہیں؟ میں نے کہا مولا نہیں. اس نے کہا اب اپر دھیان کر میری طرف کہ میرے حکم کی دو قسمیں ہیں قرآن مجید میں. ایک حکم وہ ہے جس کو صرف ماننا ضروری ہے. کیا جی؟ ماننا ضروری ہے کہ ہر بندہ یہ تو مانتا ہے نا، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، حج کرنا چاہیے. کوئی بھی ان کا انکاری نہیں ہے کلمہ پڑھنے والا. مگر فرمایا یہ وہ احکام ہے جو بغیر قل کے ہیں، جن کا ماننا تو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو دین سے خارج نہیں ہوتا. بھائی نکتہ سمجھنا.
اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے ساری زندگی بھی، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. روزہ نہ بھی رکھے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. کوئی حج نہ بھی کرے مالدار ہونے کے باوجود ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. آؤ لوگوں، پتہ چلا اللہ قرآن میں جن حکم سے پہلے قل نہیں لگاتا، ماننا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نہ مانے کافر نہیں، ماننے کے بعد کوئی عمل نہ کرے کافر نہیں بنتا، صرف گنہگار بنتا ہے. بے نمازی گنہگار ہے، بے روزہ گنہگار ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار ہے، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے والا گنہگار ہے. خالق اکبر نے فرمایا میرے بندو یہ وہ فرائض ہیں جن کو قرآن مجید میں حکم دینے سے پہلے میں نے لفظ قل نہیں لگایا. یہ فرض ہے، ماننا ضروری ہے، لیکن ان سے راہ فرار کی گنجائش موجود ہے. کوئی بندہ فرار کر لے اس سے تو صرف گنہگار ہوگا لیکن دین سے خارج نہیں ہوگا. لوگوں توجہ میری طرف رکھو. آؤ میں جملہ بڑا قیمتی دینے جا رہا ہوں. فرمایا اب بات آ گئی میرے محبوب کی آل سے پیار کرنے کی. یہ جو اپنے خاندان کے نہیں بنتے یہ محمد کے خاندان کے کیسے بنیں گے؟ تو میں لفظ قول اس لیے لگاتا ہوں قرآن میں کہ جس حکم سے پہلے لوگوں اللہ قول لگا دے، ارے فرار، ارے انکار کی گنجائش تو پہلے ہی نہیں تھی، فرار کا راستہ بھی اللہ بند کر دیتا ہے. وہ کہتے اب آپ گرامی توجہ میری طرف رکھیے. میں نے بتایا حکم سے پہلے قرآن میں قل لگے یا نہ لگے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر جس حکم سے پہلے قل نہیں لگا ہوا انکار نہ کرے لیکن عمل نہ بھی کرے کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. مگر اب قرآن کا اصول سمجھنا، جس حکم سے پہلے اللہ لفظ قل لگا دے ایک لمحے کے لیے بھی اس حکم کو بندہ بھول جائے اب گنہگار نہیں کافر ہو جاتا ہے. میں ایک دلیل صرف قرآن سے دے رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے. آؤ قرآن مجید کی سورہ اخلاص، سورہ توحید، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. اپنی توحید کے اعلان سے پہلے خالق اکبر نے لوگوں لفظ قل لگایا. اب مجھے ساری زندگی نمازیں چھوڑنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اللہ کی توحید کو چھوڑ دے مومن رہے گا؟ بولے جی مومن رہے گا؟ ایک لمحے میں بندہ کافر ہو جائے گا. تو اب پتا چلا لفظ قل کی حکمت کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جہاں سے راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہ ہو اس حکم سے پہلے اللہ کی ذات قرآن میں کیا لگاتی ہے؟ یار بیٹھتے ہو بچوں، بیٹھتے ہو. اب آپ گرامی توجہ میری طرف. اب باری آ گئی مصطفیٰ کریم کے دین کی اجرت کی، مزدوری کی، اور وہ مزدوری سیدہ زہرا اور اس کے بچوں کا پیار تھا. اب اللہ نے بغیر قل کے حکم نہیں دیا، لگایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے محبوب تیری آل کا معاملہ نمازوں کی طرح کچا نہیں ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے پھر بھی مسلمان رہے. فرمایا تیری آل محمد کی آل اس مقام پر ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی مودت آل رسول سے منہ پھیرے گا میں اسے ایمان کی راہوں سے نکال کے باہر کر دوں.
یہ آل محمد مصطفیٰ کا مقام ہے۔ آؤ لوگو، یہ تو جنرلی اللہ نے پوری آل کا مقام بتا دیا، اور مجھے بتائیں سیدہ زہرا کے بچے حسن و حسین، ان کی عظمت کتنی ہوگی؟ صرف ایک بات اس زمن میں کہہ کے اجازت لینے والا ہوں جو بہت توجہ طلب ہے کہ آؤ لوگو، آپ نے ساری زندگی یہ حدیث سنی نا، آج مولانا صرف نماز پہ زور دیتا ہے، اہل بیت پہ کوئی 10 گھنٹے نماز کی اہمیت پہ خطاب کر دے مولوی خوش ہوتے ہیں، اور اگر 1 گھنٹہ سیدہ زہرا کے بچوں کی فضیلت بیان کر دیں تو مفتی کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں۔ آؤ لوگو، اور پھر کہتے کیا ہیں وہ مفتی، وہ جی چھوڑو، نماز اللہ کی ہے، خالص اللہ کے لیے پڑھو، نبی کا خیال بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آؤ لوگو، مسلمانوں ذرا دین کو سمجھنا، میں امت کی نماز کی بات نہیں کرنے جا رہا، میں نبی کی جو شارع دین ہے اس کی نماز کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ساری زندگی آپ نے سنا، لیکن نقطہ دے رہا ہوں کہ حضور صحابہ کی امامت کروا رہے ہیں، مصلی امامت میں ہیں۔ ارے نماز پڑھانے والا صحابی نہیں، تابعی نہیں، ولی نہیں، مولوی نہیں، مفتی نہیں، خود شارع دین محمد مصطفیٰ ہے، اور حضور حالت سجدہ میں ہیں، اور سیدہ کا لال حسین پشت مصطفیٰ پہ بیٹھا ہے۔ اب آپ ذرا نکتہ سننا، اب نماز میں تسبیحات کتنی پڑھی جاتی ہیں سجدے میں؟ 3، 5 یا 7، اتنا ہی حکم ہے نا۔ اب حضور نے 3 پڑھی ہوں گی، پھر 5 پڑھی ہوں گی، پھر 7 پڑھی ہوں گی، شارع دین نے اصول خود بتایا ہوا ہے۔ اب جی نے چاہا ہوگا نا کہ حکم تو یہ ہے کہ میں سر اٹھا لوں، سجدہ مکمل ہو گیا، اب دھیان خدا سے ہٹ کے اگر حسین کی طرف نہ جاتا تو سجدہ لمبا نہ ہوتا۔ نبی کا دھیان حسین کی طرف کہ میرا حسین پشت پہ بیٹھا ہے، اگر میں نے سر سجدے سے اٹھایا میرا حسین نیچے گر جائے گا، اس حسین نے بڑے ہو کے بڑے ظلم سہنے ہیں، میرے ہوتے ہوئے تو کوئی چوٹ میرے بچے کو نہ لگے۔ آؤ، اب حضور کوئی عمل اپنی خواہش سے نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حالت سجدہ میں نماز پڑھاتے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام نے رب کی طرف توجہ کر کے پوچھا ہوگا مولا 7 تسبیحیں پوری ہو گئے ہیں، سر اٹھاؤں؟ اب ادھر سے نہیں ادھر سے آواز آئی ہوگی، ادھر سے منادی آئی ہوگی، ادھر سے وہی ہوگی حبیب بھلے نماز میری ہے مگر پشت پہ اگر فاطمہ کا لال حسین بیٹا ہے، آج محبوب تسبیحاں نہ گیل جب تک فاطمہ کا لال تیری پشت پہ کھیل رہا ہے، تو تسبیح پڑھتا جا، حسین کھیلتا چلا جائے۔ تسبیح چلتی چلی گئی، اور آپ حیران ہوں گے، سادات بیٹھے ہیں، ہم سجدے میں تاک تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، جفت نہیں پڑھ سکتے، اور حضور کی تسبیح کہاں جا کے رکی؟ 72 کے اوپر، اور 72 آڈ نمبر نہیں، ایون نمبر ہے میتھمیٹکس میں۔ آؤ لوگو، اب نکتہ سننا، 72 پہ تسبیح پہنچی، حسین پشت مصطفیٰ سے نیچے اتر گئے۔ آؤ لوگو، سارا اصول شریعت بدل گیا، مگر آؤ میں یہاں جو بات کہنا جا رہا ہوں بڑی توجہ طلب ہے کہ جب آقا علیہ السلام حالت نماز میں سجدے میں ہیں، حسین پشت مصطفیٰ پہ بیٹھا ہے، اور 7 تسبیحوں سے جب گنتی آگے بڑھانی تھی اللہ سے مشورہ ہو گیا تو خالق اکبر نے محبوب کو کہا کیا ہوگا؟ آؤ، میرا وجدان کہتا ہے اللہ نے کہا ہوگا محبوب نماز میری ہے، سر تیرا ہے، سجدہ میرا ہے، تسبیح میری ہے، اب سن سجدہ لمبا کر دے تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں خدا کا سجدہ ہو، دھیان خدا کی طرف رہے تب بھی سجدہ بنتا ہے، اور دھیان سجدہ کے حسین کی طرف رہے تب بھی سجدہ بنتا ہے، تب بھی سجدہ بنتا ہے۔ آؤ لوگو، جس حسین کو اللہ نے اتنی عظمت دی کہ حضور کے سجدے نمازوں کے لمبے کروا دیے، حسین کی خاطر کربلا کے میدان میں
اس مظلوم امام عالی مقام نے سارا کنبہ نانا کے دین پہ کٹا کے یزید وقت کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا سر کٹوا کے نیزے کی نوک پر بھی خطبے دے کر قرآن سنا کر امت کو بتا دیا اب قیامت تک ایمان بچانے کے لیے تمہیں کسی ملا کے دربار میں نہیں، دربار حسین میں آنا پڑے گا۔ اور یہ فکر اس دور یزیدیت میں، وہاں تو ایک یزید تھا، آج بہت سے یزید پیدا ہو چکے ہیں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی یزید کی نسل نظر آئے گی اور وہ حسین اور حسین کی آگ پہ بھونکتا نظر آئے گا۔ ایسے میں لوگوں تحریک منہاج القرآن کے قائد استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام نے دوستان محترم اس امت کی حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی تحریک کے ہر کارکن کو، ہر فرد کو، ہر عہدیدار کو جہاں دین کے باقی سارے اسلوب اور معاملہ سکھائے، وہاں پرائمریلی سب سے پہلے آپ نے سکھایا کہ میرے بچوں طاہر القادری کے بنو یا نہ بنو، سیدہ زہرا اور اس کی اولاد کے ضرور بنو۔ یہ دین کا حقیقی ترجمان آج میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، وقت اب میرے پاس نہیں میں مزید گفتگو کروں، مگر کہنا چاہتا ہوں آؤ لوگو اس تحریک منہاج القرآن کی رفاقت میں آ کر دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم تحریک تمہیں مال نہیں دے گی، تحریک تمہیں کوٹھیاں نہیں دے گی، تحریک تمہیں روپیہ پیسہ تو نہیں دے گی، مگر اس تحریک کے دامن سے تمہیں زہرا کے بچوں کا پیار ضرور ملے گا۔ آؤ جو زہرا کے بچوں کا حقیقی پیار اس دور میں سمیٹنا چاہتا ہے اور خارجی نسلوں کی ہواؤں سے اپنی نسلوں کو بچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے منہاج القرآن کا رفاقت فارم یہاں سے لے، تحریک منہاج القرآن کا رفیق بنے، اس تحریک کے سنگ چلے۔ اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں بھی طاہر القادری اسے محمد کی آل کا غلام بنائے گا اور قیامت کو بھی آل رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اور احباب گرامی آج کی جو کمی رہ گئی وہ انشاءاللہ تعالی جاوید صاحب نے ایک بڑا خوبصورت اعلان مجھے لکھ کے دے دیا ہے کہ انشاءاللہ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ہر مہینے میں آپ کی اس جامع مسجد میں باقاعدہ اللہ کے قرآن کا درس قرآن ہوا کرے گا۔ کیا خیال ہے اگر آپ سنیں تو کیا جائے نا؟ آپ سننا چاہیں گے یا صرف آج ہی آ کے چلے جائیں گے؟ اس درس قرآن کو سنیں اور اپنی نسلوں کو لے کر آئیں تاکہ اس دور بربریت میں آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو۔ احباب گرامی قدر اس کے علاوہ یہاں پر الحمدللہ آپ کی نسلوں کی تربیت کے لیے مراکز علم کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں ان کو وہ دین پڑھایا جائے گا جو دین قدمین حسن و حسین سے ہو کر ہم تک آتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہاں حلقات درود قائم کیے جائیں گے، جن حلقات درود میں محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ کے ان کی محبت کے درس آپ کو سکھائے جائیں گے۔ آئیے دوستان، اور انشاءاللہ تعالی ایک اور بڑا خوبصورت اعلان فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کسی مسجد میں آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنانے کے لیے شعبہ تحفیظ القرآن کا باقاعدہ اجرا بھی کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 10 محرم شب عاشور جس قرآن پہ آل مصطفیٰ قربان ہو گئی، اسی قرآن کی لوگوں کے بچوں کو قرآن کے نور سے مزین کرنے کے لیے، قرآن کے حافظ اور قاری بنانے کے لیے اور ان کا قرآن کا درس پہنچانے کے لیے اور محمد اور آل محمد کے ساتھ ان کا تعلق قرآن کی روشنی میں مضبوط کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن یہ سارے اہتمام آپ کے اس مرکز میں کر رہی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں درس پیغام کربلا سمجھ کر اپنی نسلوں کو ہر خارجی ناسبی ہواؤں سے بچا کر سچی آل محمد کی تابعداری اور غلامی ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی بالکل، دیسال کے خوبصورت سے گاؤں سے اس وقت براہ راست پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت اس پروگرام کے اندر پیر طریقت رہبر شریف پیر آف توری شریف اور اس کے ساتھ پیر آف گڑی بنا شریف، میں بلکہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس تعارف کروا دیں مہمان کون کون ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ آج ہم جناب حضور قبلہ پیر سید توری شریف سے حضور قبلہ پیر سید بادشاہ صاحب کے
آپ کی برادر وہاں بھی آپ تشریف لائے ہیں، صاحبزادگان تو شیوہ تشریف لائے ہیں، حضور قبلہ پیر سید گھڑی پناہ سے زیادہ نشین کی علی رضا شاہ صاحب اور حویلیہ سے قبلہ پیر سید قاسم شاہ صاحب، اور آپ بھی تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور طریقے میں حضرت قرآن کے جناب سید معراج علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے، اور مجھنا چیز کو بھی یہاں پہ آج 10 محرم کے اس عظیم پروگرام میں حاضر ہونے کی سعادت ملی۔ خالق کائنات اس چینل کو ہماری دعا ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے اس چینل کے چلانے والوں پہ اللہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی نعمت نازل فرمائے۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگا رہے تھے۔ اب ہمارے بالکل آخری ثنا خوان ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمامی احباب اپنی توجہ اسٹیج کی جانب رکھیں۔ میرا شعر وہ جو بیچ میں رہ گیا تھا وہ میں پورا کر کے تو شاہ صاحب کو دعوت دوں گا۔ متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کے کیا حسین ہے، ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کے کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ متی